سبحان اللہ، ہمایوں کا یہ ہو تو لے آؤ نظم، قرار دل نکالو، جوش سے سناؤ آج۔ کہاں ہوگا وہ، تو یہ لوگ تو ہوتے ہی نہیں ہے۔ اصل میں اس کام میں میں تن و تنہا ہوں، کوئی ساتھ نہیں، اس لیے جب بھی کسی کا نام لو بھاگو ہوتا ہے۔ سب قرار دل چاہیے، کہیں سے بھی ہو قرار دل لاؤ۔ مولویوں کو آج جوش خروش اور طرح دلاتا ہوں۔ چونکہ وہ یہاں رہے ہیں، 4 نمبر میں امام خطیب تھے، میں 2 نمبر میں تھا، اور ان کا ایک اور انداز عجیب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سرزمین پر یہ پہلا مدرسہ ہے، اس کے بعد جتنے بنے وہ بعد میں ہیں، تو سب سے زیادہ اجر الحمدللہ اس کے بانی اور منتظمین کو ملے۔ کہیں ملے آپ؟ لکھا ہے کہ یہ نظم مفتی رضا الحق ساؤتھ افریقہ نے خاص جامعہ عربیہ اقصان العلوم کے لیے لکھی ہے، جو ان کے مجموعہ کلام قرار دل میں شامل ہے۔ اقصان العلوم کے بارے میں ہے، یہ چشمہ فیضان ہے، یہ نور سحر ہے، یہ جادہ اسلاف ہے، یہ نور قمر ہے گلشن اقبال میں فردوس کا منظر، مستقبل روشن کے لیے راہ گزر ہے۔ یہ مدرسہ ہے چہرہ گیتی پہ تبسم، اس نور سے معمور صدا قلب و جگر ہے۔ بنتے ہیں اسی علم کے مرکز میں مجاہد، پروانہ رحمت کی کیا تجھ کو خبر ہے۔ اس قصر معلا میں دریچے بھی کھلے ہیں، اس گلشن تعلیم میں خوشبوئیں عطر ہے۔ تھے اس کے لیے احمد رحمان دعا گو، دیکھو یہ بزرگوں کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ روشن ہے یہ مینار تو بانی کو بھی دیکھو، یہ زرولی خان شیخ کی محنت کا اثر ہے۔ لا ریب کراچی میں ہے یہ حق کا منادا، سنت کی اشاعت کے لیے شیر ببر ہے۔ بدعات نے جب بھی کیا مسموم و فضا کو، برہان کے ہتھیار سے وہ سینہ سے پر ہے۔ گہرائی بھی سن لیجئے، گہرائی بھی دیکھیں، یہ پختگی یہ علم ہے یا نقش حجر ہے شیخ کی مہمان نوازی بھی مثالی، تعلیم سے مسرور بھی ہر فرد بشر ہے۔ ہر سمت سے دیکھو گے طلبگار ستارے، رمضان میں تفسیر بھی مطلوب سفر ہے۔ اس آتش سوزان نے باطل کو مٹایا، یہ خرمن باطل کے جلانے کا شرر ہے علم کی تقسیم بھی سونے کی ولایت، ایک ہاتھ میں تدریس ایک ہاتھ میں زر ہے۔ دائم رہے یہ فیض جہانگیر و سلامت، اس نور کا ہر طالب حق دست نگر ہے۔ آج اس کی دعائیں ہیں کہ دائم رہے یہ فیض، اللہ کے دربار میں افگند بسر ہے۔ اس نور کی قندیل سے اطراف ہے روشن، یہ نظم رضا جامعہ احسن کی نظر ہے۔ میں نے کہا آپ کی تھکاوٹ دور کر دوں ذرا، کلام متین سے اور خوش رنگ کلام سے قلوب میں جلا پیدا ہوتی ہے۔ علم یعلموا، انہوں نے جانا نہیں، ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، بے شک اللہ قبول کرتے ہیں توبہ بندوں کی، ویاخذ الصدقات، اور وہی لیتے ہیں صدقے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ ویاخذ الصدقات، بخاری کی حدیث میں ہے، ان الصدقہ لتقع فی ید الرحمن قبل ان تقع فی ید عبدہ، صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے پھر بندے کے پاس جاتا ہے، ایسا اللہ خوش ہوتا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، آپ فرمائیے عمل کرو،
فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، پس ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال اور پیغمبر بھی اور مسلمان، سب تمہارے اعمال دیکھ کر اس کے مطابق تمہارے ساتھ برتاؤ ہوگا۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب لٹائے جاؤ گے غیب و شہادت جاننے والے کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس بتا دیں گے تم کو وہ جو تم عمل کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کچھ اور ہیں جن کا معاملہ مؤخر ہے اللہ کے فیصلے آنے تک۔ مرجونا، مؤخرون، ارجع یرجی، بخاری شریف میں ہے کہ اس کا یہی معنی ہے، کعب بن مالک کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اور ہیں، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربی، کعب ابن مالک، تین بزرگ مقتدر صحابہ جو کامل ایمان و اخلاص کے باوجود طبعی افتادگی کی وجہ سے تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ تو ان 7 کے بعد یہ بھی ہے، وآخرون، اور کچھ اور ہے، مرجون، جن کا معاملہ مؤخر ہے، لامر اللہ، اللہ کے فیصلے آنے تک۔ اما یعذبہم، یا سزا دے گا ان کو، واما یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرار بلا ضرورت، صرف پلاٹ بچانے کے لیے۔ تلبیس ابلیس میں ابن الجوزی نے لکھا ہے، پیروں پر جو شیطان کا اثر ہے اس کے نتیجے میں وہ اپنے لیے مسجد ضرور علیحدہ کرتے ہیں۔ وہ لوگوں میں آ نہیں سکتے، لوگ پسند نہیں کرتے، چند مرید اور وہ اور ہائیں بائیں۔ تلبیس ابلیس ابن الجوزی کی کتاب ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرارا، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، وکفرا، کفر کرنے کے لیے، وتفریقا، پھوٹ ڈالنے کے لیے، بین المومنین، مسلمانوں کے درمیان، وارصادا، اور یہ مورچہ ہیں، لمن، اس شخص کے لیے، حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو لڑ چکا ہے اللہ اس کے رسول سے اس سے پہلے۔ اس کا نام تھا ابو عامر راہب، ابو عامر الراہب۔ مدینہ منورہ میں قریب تک لوگ جمع ہو جاتے اور اس کو مدینہ منورہ کا میئر بناتے تھے۔ اتنے میں آقائے نامدار، فخر دو عالم، سید الاولین والآخرین، سید الاولیاء والمتقین، سید الشفعاء یوم الدین، سید الغرر المحجلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔